آج اتنی سازی مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمانوں کی کتاب قرآن انہیں دہشت گردی سکھاتی ہے. انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا اویرنس کا دور ہے، بصیرت کا دور ہے. کیا ہوا؟ امریکہ کی دکانوں پہ قرآن کریم نہیں مل رہا. کیوں؟ ہر آدمی کہہ رہا ہے مجھے قرآن چاہیے. میں دیکھ کے مسلمانوں کو دکھانا چاہتا ہوں تم کہتے ہو اسلام حق ہے، یہ دیکھو تمہاری کتاب قرآن میں دہشت گردی لکھی ہے. جب وہ لیتے ہیں پڑھتے ہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دیکھیں پروپیگنڈا یہ ہو رہا ہے، ان کی کتاب انہیں دہشت گردی سکھاتی ہے. ہر کافر، ہر عیسائی، ہر یہودی کہتا ہے مجھے قرآن چاہیے. قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد پتہ چلا بائبل، توریت، انجیل سے افضل تو قرآن ہے. تم کہتے تھے دہشت گردی لکھی ہے، قرآن سے تو آج تک ہم نے بہتر کتاب نہیں پڑھی. امریکہ برطانیہ میں اخبار لکھ رہے ہیں قرآن نہ پڑھو. وہ جو پہلے کہتے تھے نا مجلسوں میں نہ جانا، تو تم نے روک لیا لوگوں کو شیعہ ہونے سے. مجلسوں میں نہ جانا. اتنے کچے نکاح کیوں پڑھتے ہو کہ ٹوٹ جائیں؟ ایسے جھوٹے پروپیگنڈے کیوں کرتے ہو کہ لوگ مسلمان ہونے لگے ہیں؟ میں جملے پیش کر رہا ہوں. مغربی دنیا آج سب سے زیادہ خوف زدہ اس بات پہ ہے کہ اتنا ہم نے پروپیگنڈا کیا محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے خلاف، سب کچھ کر لیا، لیکن جب یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں قرآن نہ پڑھنا دہشت گردی کی کتاب ہے. جب لوگ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اسی کے اندر تو سارا اصل پیغام ہے. ایک یہودی خاتون پروفیسر ہے امریکہ میں، نام نہیں لوں گا کسی کا بھی، کہا بھئی تم نے 35 سال اسلام پہ تحقیق کی ہے، انگریز سارے کے سارے یہودی اور عیسائی جمع ہوئے کہ تم لیکچر دو ہمیں قرآن پہ، ہم جاننا چاہتے ہیں قرآن کیا. جا کے دیکھیں سوشل میڈیا پہ موجود ہے اس پروفیسر کی تقریر. اس نے کہا میں نے قرآن کریم اول سے آخر تک 10 مرتبہ پڑھا ہے، اور جب قرآن کو پڑھو تو قرآن چاہتا ہے مجھے پڑھا جائے. اس نے کہا میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں لیکن میں نے قرآن جیسی کتاب نہیں دیکھی. انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو، مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر تم قرآن کو اتنا مانتی ہو؟ کہا مسلمانوں کو دیکھتی ہوں تو دور رہتی ہوں، جب قرآن کو پڑھتی ہوں تو محمد کا احترام کرتے ہو. میدان گرامی، آج یہ جو 21ویں صدی ہے یہ پوری دنیا میں یہ آل محمد کی صدی ہے. میں بڑی کھل کے باتیں کہہ رہا ہوں. بہت سے لوگ ڈرتے ہیں، یہ ڈر اور خوف کا دور نہیں ہے، یہ سر اٹھا کے جینے کا دور ہے، یہ بتا کے جینے کا دور ہے. بھئی دوسرے شرم کریں، حیا کریں، وہ کس کس کو مانتے ہیں؟ ہمیں تو فخر کرنا چاہیے ہم آل محمد کو مانتے ہیں. سر اٹھا کے اللہ پانی عزیزان گرامی، وقت نہیں ہے لیکن آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں. یہ دور اہل بیت علیہ السلام کا دور ہے، یہ صدی خاتون جنت کا، یہ دور، یہ وقت حضرت سیدہ صلی اللہ علیہ کا. یہ ڈر اور خوف کا دور نہیں ہے. یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے اگر تمہارا ایمان مضبوط ہوا تو میں تمہارا خوف منافقین و کفار کے دلوں میں ڈال دوں گا. آج ہم نے دیکھا مارنے والوں کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے اور مرنے والوں کے پاس پتھر. اور مارنے والے کون؟ بچے. انہیں ان بچوں سے ڈر لگتا ہے. ابھی وہ 6000 قیدی چھوڑ رہے ہیں تو کہتے ہیں ان میں زیادہ تر بچے کیوں آ رہے ہیں؟ کہ یہ بچے ہمیں پتھر مارتے ہیں. برطانیہ، امریکہ، یورپ کے میڈیا پہ مذاق بن گیا ہے اسرائیل. ارے یہ زیادہ تر قیدی بچے، خواتین، انہوں نے کتنے بچے گرفتار کر رکھے؟ اچھا اس بچے نے کس کو قتل کیا تھا؟ اس نے پتھر مارا ٹینک کو. عزیزان گرامی، بعض اوقات اللہ ایسا نظام برپا کرتا ہے کہ ایک زینب کبریٰ دربار یزید میں خطبہ دے کے یزید کو ایک ہی دفعہ بے نقاب کر دیتی. اور آج جناب زینب کا صدقہ ہے کہ اسلام سرخرو ہے.